سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ ہماری کوئی پہچان نہیں، ہماری کوئی پہچان نہیں، ہماری کوئی شان و شوکت نہیں، کچھ نہیں۔ ہماری جو بھی پہچان ہے نبی کے صدقے سے ہے، ہماری جو بھی پہچان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے واسطے سے ہے، ورنہ ہمیں کون پہچانتا؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان میرے آقا ہے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدد دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، بے کسوں کا سہارا بن کے ہمارے نبی تشریف لے آئے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی سے سچا عشق کرو، نبی سے سچی محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک ادا ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے کھانے، ہمارے پینے، ہمارے بستر، ہمارے صلہ رحمی، ہر چیز میں لگے کہ ہاں واقعی مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ اللہ اکبر، انہی کے غلام ہیں، انہی کے در کے منگتا ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے یہاں پر جلسہ اس لیے سجایا تاکہ ہم نبی کا ذکر سنیں، تو میرے دوستو نبی کی بات مانو۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کہتا ہے اس کو مانو، جو حدیث مصطفیٰ کہتی ہے اس کو مانو۔ اللہ اکبر۔ جس نے دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، ایک قرآن، ایک اہل بیت، دنیا کی کوئی طاقت پھر مسلمان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ آج ہر جگہ مسلمان کیوں زیر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، لیکن خدا کی قسم نبی کی زندگی پہ کاش ہم گئے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا ہوتا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں، یہ 10 12 سال کے بچے، یہ 20 سال کے نوجوان، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، نعرہ لگاتے ہیں واقعی عشق میں، لیکن ان بچوں کو یہ نہیں پتا اللہ اکبر کہ ہمارا امام کون ہے، ہم کس کی تقلید پہ نماز پڑھتے ہیں، ہم امت میں کس کی ہیں۔ پہلے کے بچوں کی زبانوں پہ یاد بچپن سے ہو جاتا تھا، مائیں کہلاتی تھی بندے اللہ کے ہیں، امتی رسول اللہ کے ہیں، ہمارے امام امام اعظم ہے۔ 4 امام چاروں برحق ہے، لیکن ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ آؤ دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، عشق کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں سے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ جب ہم صبح شام مسجدوں میں جائیں گے تبھی تو ہمیں نبی سے عشق ہوگا، تبھی تو ہمیں نبی کی محبتوں سے پتہ چلے گا کہ نبی سے کیا عشق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان ایک ہفتہ مسجد میں نہیں جاتا، 2 ہفتے مسجد میں نہیں جاتا، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں سے اپنے دلوں کو جگمگاؤ گے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آؤ ذرا قرآن پڑھتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 15واں پارہ ہے، 8واں رکوع ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اکبر۔ میرے دوستو، سچا مسلمان
وہ ہے, مومن کامل وہ ہے, اللہ اکبر, جو رات میں سونے کے بعد صبح میں اس وقت اٹھ جائے, ابھی سورج نہیں نکلا ہے, ابھی فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, آؤ نماز نیند سے بہتر ہے. کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں ہے, دلوں کو سکون چاہتے ہو تو رب کے سجدوں میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ اکبر, قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا. لیکن مسلمانوں آج اللہ اکبر ہم تم سجدے سے بڑی دور چلے گئے. ہم دعویٰ کرتے ہیں, جلسوں میں آ کے نعرے لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسین کا دامن, غوث اعظم کا دامن. اللہ اکبر, آج 2 تاریخ ہو گئی, میرے غوث اعظم سے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, بڑی 11ویں شریف کا چاند نظر آ چکا ہے. تم نے غوث کے دامن, تم نے غوث کے نعرے کو لگائے, مگر غوث کی زندگی کو نہیں دیکھا. غوث کی زندگی کیسی گزری ہے, اللہ اکبر, خدا کی قسم 40 سال تک اللہ اکبر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دکھا دی, رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے دکھا دیے. یہ مقام کہاں سے ملا, یہ عزتیں کہاں سے ملی, یہ عظمتیں کہاں سے ملی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول اللہ کے لیے, عزت مومنوں تمہارے لیے. جب تمہارے لیے عزتیں ہیں تو پھر کیوں ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہو, کیوں کسی کے طلبوں میں جاتے ہو؟ اللہ اکبر, میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان آیا. اللہ اکبر, کس کے قدموں میں جا کے اپنے سر کو ڈال رہا ہے, کس کے آگے بھیک مانگ رہا ہے؟ آدھر سنتے ہوئے چل. اللہ اکبر, آج مسلمان نماز سے بڑی دور ہے. اللہ اکبر, جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ گزر جاتا ہے, مگر تم مسجدوں کے اندر تک نہیں جاتے. اللہ اکبر, تم کہتے ہو جلسے میں بلایا ہے نماز کے اوپر, ہاں میں کہتا ہوں نماز سے افضل کوئی چیز نہیں. تمام افضل عبادت میں سب سے افضل چیز ہے عبادت. عشق مصطفیٰ کا نام ہے نماز, مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے نماز. مسلمانوں عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر, وہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق کہاں سے آیا, وہ محبت کہاں سے آئی؟ خدا کی قسم, اللہ اکبر, وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے, وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبح میں اٹھ, ایک آیت اور سنو, سورۃ میں پارے کی, قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ رب کے سورج کی کرنیں تیرے اوپر پڑ نہ پائے اس سے پہلے اٹھ جا, رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ, رب کی بارگاہ میں سجدے کر لے. مسلمان کامیاب وہ ہے جو صبح میں اٹھ کے اللہ کو راضی کر لے, جو صبح میں اٹھ کے اپنی پریشانیوں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دے. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, یہ آج کل کا میرا نوجوان, اللہ اکبر, ایک ہفتہ, یہ تو اللہ کا کرم ہے. اے اللہ تو نے 8 دن میں ایک جمعے کا رکھ دیا. اے پاک پروردگار عالم, اگر جمعے کا دن 8 دن میں نہ ہوتا تو یہ آج کل کا نوجوان ایک مہینہ مسجد نہ جاتا, 2 مہینے مسجد نہ جاتے. اللہ اکبر, عید الفطر سے لے کے اب تک یہ 6 مہینے گزر گئے. کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 6 دن فجر میں جا کے نماز نہ پڑھی ہوگی. شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, صفر, ربیع النور. اللہ اکبر, ربیع النور کا مہینہ بھی ختم ہو گیا. اللہ اکبر, یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا. کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 6 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھی ہوگی. وہ جلسہ سجانے والوں, وہ جلسہ کرنے والوں, کمیٹی والوں, تم بڑی محنت کرتے ہو, گھر گھر جا کے پیسے مانگتے ہو, پیسے اکٹھے کرتے ہو جلسے کے لیے, مگر خدا کی قسم جتنی محنت آپ کر رہے ہیں, کاش میرے کمیٹی کا ہر ایک جلسہ کرانے والے نمازی ہوتے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, محمد گنج والوں, جلسے میں آئے اچھی بات ہے, مصطفیٰ کا عشق سننے کے لیے آئے اچھی بات ہے. کتنی اچھی بات ہوتی اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے. خدا کی قسم میرا رب بھی راضی ہوتا, اس کا حبیب بھی راضی ہوتا. اللہ اکبر, آج
तमाम बातें अच्छी है सुन्नियों के अंदर, मगर एक कमी सबसे बड़ी ये है कि नमाज से दूर है। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर, जब रब की बारगाह में तुम सजदा नहीं करोगे, अल्लाह की बारगाह में तुम कैसे मकबूल होगे? खुदा की कसम, जब लोगों ने सजदे किए इश्क में, जब लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, खुदा की कसम उनके नारों में वो ताकत थी, उनके चेहरों में वो नूर था। खुदा की कसम कुफ्र, अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी आगे आगे भासता था। आज क्या बात है मुझे बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर, जबकि तुम करोड़ों की तादाद में हो गए, कभी दिल्ली में नमाज पढ़ते समय तुम्हारे ठोकर लगती है, कभी फ्लाइट में तुम्हारे थप्पड़ लगता है, कभी रोडवेज पे तुम्हें मारा जाता है, वजह क्या है क्यों? आज तो तुम करोड़ों की तादाद में हो। तो बस मैं यही कहूंगा, मुसलमान तूने अपनी हैसियत को खत्म कर दिया, तूने अपने मकाम को जाना ही नहीं, तूने अपने वकार को जाना ही नहीं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, मेरा मुसलमान का बच्चा रात भर 12 बजे तक एक्टिव रहने वाला, कभी इंस्टा पे एक्टिव रहने वाला, कभी फेसबुक के जरिए, कभी व्हाट्सएप के जरिए। अल्लाहू अकबर, सो गए तुम, न तुम्हें ईशा के सजदों का पता, रात के 12-1 बजे सोए, फिर तुम सुबह 8-9 बजे सो के उठते हो, सूरज निकल गया। अल्लाहू अकबर, तुम्हें रब की बारगाह में सजदों की फिक्र नहीं है। मुझे बताओ तो सही, जब कौम खुदा की कसम अपने पैगंबरों से अलग हटी है, अल्लाहू अकबर, कौम पे आफत आई है। तुम तो बड़े प्यारे थे, अल्लाह ने तुमसे कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने कहा था, कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह तू हमारा रब है। तो अल्लाह ने कहा था तुम मेरा कहना मानोगे? हाँ अल्लाह, हम तेरा कहना मानेंगे। फिर अल्लाह का कहना क्यों नहीं मान रहे? फाइन तज़हबून, तो कहां जाना चाहते हो? रब के सजदों को छोड़ के कौन सी बारगाह में जाना चाहते हो? कहां तुम्हें सुकून मिलेगा? किस जगह तुम्हें इज्जतें मिलेंगी? अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों को सुकून मिलता है तो कुरान से मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है तो मुस्तफा की शरीयत से मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है रब की बारगाह में सजदे करने से मिलता है, हदीस मुस्तफा सुनने से मिलता है। आज तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल की हदीस से पढ़ने का, ये सुनने का वक्त नहीं है। अल्लाहू अकबर, तुमने तो कुरान को भी गम के लिए समझ लिया, किसी की टांग टूट जाए, इमाम साहब 10 बच्चों को भेज दो, कुरान खानी होनी है। तुम्हारी फसल मर जाए, इमाम साहब कारोबार में घाटा हो गया, मतलब ये कि इमाम साहब जरा बच्चों को भेज दो। अल्लाहू अकबर, किसी की गाड़ी टकरा जाए, इमाम साहब कुरान खानी करा दो। तीजे में कुरान, 20वें में कुरान। मुसलमान ने सिर्फ कुरान को गम के लिए समझ लिया। खुदा की कसम, मेरा शेख सादी कहते हैं, कुरान गम के लिए नहीं, कुरान जितना गम के लिए है उससे कहीं ज्यादा कुरान खुशी के लिए भी है। अल्लाह तुझे जमीन दे तो कुरान पढ़, अल्लाह तुझे औलाद दे तो कुरान पढ़, अल्लाह तुझे कार दे तो कुरान पढ़, अल्लाह तुझे मोटरसाइकिल दे तो कुरान पढ़। रब की बारगाह में शुक्राने अदा सजदे कर दे। मगर खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नहीं, एक साल हो गया मेरे नौजवानों को, दिल्ली से आएगा तो गाने स्टेटस पे, जाएगा तो गाने, धान लग रहे तो गाने, कट रहे तो गाने, रात भर। अल्लाहू अकबर, बम्बई के उन कंजरों के गाने, बम्बई की उन कंजरियों के गाने लगाता है, फिर तो नारे लगाता है जलसों में आके हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी तेरे जलसों में सिर्फ इश्क नहीं, अल्लाहू अकबर, हर जगह हर महफिल में मेरे मुस्तफा का इश्क होना चाहिए। कभी तो सुबह उठ के ये कहता, लाओ सूरह यासीन की तिलावत सुन लो, सूरह मुल्क की तिलावत सुन लो। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे बच्चों की पहचान, खुदा की कसम ये बच्चे बैठे हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इनके सुभान तक याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिर वला तालीन, सरा से जुमले इन मुसलमानों के तक याद नहीं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसनी अलैका खैर इला आखिर। दुआ कुनूत फित्रों में ईशा में जो पढ़ी जाती है वो जुमले तुम्हारे तक याद नहीं। 4 रकात नमाज सुन्नत के लिए नियत बांधी, हर मर्तबा हम शरीफ के बाद
4 رکعت میں 4 اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا، تیرے کچھ یاد نہیں۔ الحمد شریف کے علاوہ صرف قل ہے وہ بھی 2-4 لفظ پورا یاد نہیں۔ مجھے بتا تو صحیح کس چیز کا نام مسلمان دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ 100 بیگھے زمین خرید لی اس چیز کا، 2 بیگھے مارکیٹ خرید لی اس چیز کا، 1 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا اس چیز کا، تیرے بچے 1 لاکھ کا آئی فون چلائے، الٹرا چلائے اس چیز کا۔ خدا کی قسم دولت کو کبھی مت توڑنا، اگر بننا ہے تو دیندار بنو۔ مالدار تو شداد بھی تھا، مالدار تو فرعون بھی تھا، مالدار تو سکندر بھی تھا، مالدار ابو جہل بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت اتری، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ سورہ بقر 2 پارہ نمبر رکو، سلسلہ اسراء کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمار ابن یاسر بیٹھے ہیں، حضرت بلال بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے پاس اپنے کپڑے نہ تھے، جن کے پاس اپنے مکان نہ تھے، جن کی بیویوں کے پاس زیور نہ تھے، اپنا کچھ نہ تھا، بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ اگر ٹکڑا آ گیا خالی مل گیا تو کھا لیا۔ اللہ تیرا شکر ہے یا رسول اللہ، ہمارا عشق یا رسول اللہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو ان ظالموں نے کہا تھا، ابو لہب صاحبہ عتبہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، اگر اللہ تمہارے ساتھ راضی ہوتا، اللہ پاک تم سے راضی ہوتا، تمہارے اپنے مکان ہوتے، تمہارے اپنے گھوڑے ہوتے، تمہارے اپنے زیور ہوتے، تمہارے اپنے کپڑے ہوتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو، تم اس نبی کے در پہ پڑے رہتے ہو۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن بھیج دیا، جبرائیل جلدی پہنچ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ صحابہ کے دل رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دولت والا اللہ سے راضی رہتا ہے، دولت جس کے پاس آتی ہے اللہ اس سے راضی نہیں، بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کی محبت کے جلوے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دولت نہیں چھینتا، اس سے شہرت نہیں چھینتا، اللہ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسجدوں میں جانے سے روک دیتا ہے۔ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ان مسلمان بچوں کے اگر ان کے ماں باپ مر گئے، جمعرات کا دن آیا، ان سے بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے کھانے کے فاتح تک نہیں پڑی جاتی۔ اماموں کو پریشان کرنے والے امام صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بچے بھوکے سو جائیں گے، ذرا فاتحہ پڑھ دو۔ تو کیوں پیدا ہوا؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تیرے قل یاد نہیں، تیرے الحمد یاد نہیں، پھر کیوں پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ چوراہے پہ باتیں کرنے کے لیے میرا بچہ ایک 50,000 بھیج رہا کویت سے، ایک دبئی سے 60,000 بھیج رہا ہے۔ یہاں پیسے کو مت گنا، خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے پیسے تھے دنیا نے ان کو بھلا دیا، موت میں تھپڑ مارا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں فرعون بھی آیا تھا، دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں نمرود بھی آیا تھا۔ آج بتاؤ یزید کتا آیا میرے حسین کا سر اقدس کاٹ کے شراب پی پی کے کہہ رہا تھا اب ہماری حکومت چلے گی، اب سب کا ہمارا چلے گا، مگر خدا کی قسم ان بشر ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن اللہ کا دوست ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہے، خدا کی قسم آگ دل گلزار بن گئی، مگر اللہ نے اسی نمرود کو ایک طرح سے مچھر سے مار دیا۔ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کا آج بھی دنیا ذکر کرتی ہے، اللہ نے اسی سمندر سے راستے دے دیے، اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا۔ آج ابو لہب ابو جہل ان کی جگہوں پہ بیت الخلا بنی ہے، لوگ پیشاب پھر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جن لوگوں کے لیے کہتے تھے تمہارے پاس مکان نہیں، تمہارے پاس میں جداد نہیں، تمہارے پاس زیور نہیں، آج دیکھو 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، یہ 1500 سال تھا میرے مصطفیٰ کی ولادت کا۔ خدا کی قسم آج جن جلسوں میں دیکھو بلال کا نام یاد آتا ہے، عبد الرحمن کا نام یاد آتا ہے، عمار ابن یاسر کا، پتا چلا یہ دنیا امیروں کے نام مٹا دیتی ہے، نام
اس کے زندہ رہتے ہیں جو مصطفیٰ کی ناموس پر مر گیا, جو اللہ کے لیے دنیا میں آگے کام کر کے چلا. نعرہ تکبیر. ذرا محنت سے حضرت نے تقریر کی, آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. سارے لوگ مکمل ہاتھ اٹھا لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی ناظم صاحب قبلہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حقیقت بات یہ ہے, اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, آج مسلمان کے بچوں کے یہ حالات نماز تک یاد نہیں. حقیقت اللہ اکبر, ایک لاکھ کے فون چلانے والا ایک آدمی چل رہا, 2-3 لاکھ روپے ساتھ لے کے چل رہا ہے, لاکھوں روپے کا موبائل, 50,000 کی گھڑی, 10,000 کے شوز, 10,000 کے کپڑے. مگر مجھے بتا تو صحیح, افسوس ہوتا ہے تمہاری زندگیوں پر. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر, ہم کون سی ترقی کرنا چاہیں گے؟ حقیقت بات یہ ہے, ماں باپ مر گئے, ان کی قبر پر مٹی دینے کے جملے ان بچوں کے یاد نہیں. امام نکاح پڑھاتا ہے, اللہ اکبر, 20-25 گھروں کے سامنے. یہ تو امام کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے. اگر واقعی حقیقتی اعتبار سے اگر صحیح الفاظوں میں نکاح پڑھائے, ان مسلمانوں کے بچوں سے نکاح تک نہیں پڑھا جائے گا. پیچھے پیچھے یہ ہے, آگے آگے امام ہے, پھر بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ کلمے کون سے ہیں, جملے کون سے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح یارو, خدا کی قسم, اللہ اکبر, تم 7 قدم مسجد نہیں جا سکتے, 1 کروڑ روپیہ لگا کے تم مسجد نہیں جا سکتے. مدینے سے کربلا کتنی دور تھا, اس مدینے کو چھوڑا تھا حسین نے, اللہ اکبر, جہاں قبر رسول ہے, جہاں ماں سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے, جہاں بھائی حسن کی قبر انور ہے. خدا کی قسم, اس مدینے کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا. اللہ اکبر, مسلمان تو نماز کے نام پہ کلنک ہے. خدا کی قسم, اللہ اکبر, بہار شریعت میں علامہ سعد الشریعہ نے فرمایا, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, اگر کوئی نماز چھوڑے, اللہ اکبر, تو اس کو قید کیا جائے. اگر کوئی نمازوں سے دور رہتا ہو, مسجدوں سے دور رہتا ہو, اس مسلمان کو پکڑا جائے, اس کو سمجھایا جائے. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, اور اگر نمازی نہ بن سکے, بیچ چوراہے پہ لا کے بادشاہ اسلام کو حکم ہے ایسے مسلمان کی گردن مار دی جائے. اس مسلمان کو جینے کا حق نہیں جو نمازوں سے دور رہے, جو مسجدوں سے دور رہے. ان کی کیا حیثیت تھی جو مسجدیں گرا دیتے, ان کی کیا حیثیت تھی یہ مزار گرا دیتے, ان کی کیا حیثیت تھی یہ مقبرے مدرسے گرا دیتے. مسلمان, اس میں تیری کمی ہے. خدا کی قسم, اللہ اکبر, تیرے بال ان کنجروں کی طرح. اللہ اکبر, مسلمان کا بچہ کبھی بیڑی میں رکھ کے نشہ کرتا ہے, کبھی سگریٹ میں رکھ کے نشہ کرتا ہے. اللہ اکبر, کبھی شراب پیتا ہے. مسلمانوں کے گھروں کے حالات دیکھو, شادیاں ہو رہی ہے, الگ بیٹیاں جا کے چھتوں پہ کھل رہی ہے, بیئر پی جا رہی ہے, شراب پی جا رہی ہے. کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جو شرابی بن گئے, جو دلالی بن گئے. خدا کی قسم, یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی صدقہ ہے, یہ تو مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے. اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے, ورنہ اس امت میں جیسے عذاب ہو رہے ہیں. سمندر کے کنارے چل کے دیکھو کتنی مکاریاں ہو رہی ہے, شہروں میں ہوٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے خدا کی قسم اللہ عذاب ہو رہے ہیں. اللہ پروردگار, یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا کرم ہے, ورنہ پہلے کی امتوں نے جب گناہ کیے. خدا کی قسم, افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اللہ کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ, ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا. کسی کے اوپر آگ برس گئی, کسی کے اوپر پتھر برس گئے, کسی کے اوپر پانی برس گیا, کسی کے لیے زمین کا تختہ پلٹ دیا, تختہ پلٹ جاتا, آسمان سے آگ برس جاتی. مگر اللہ نے وعدہ کر لیا, حبیب مجھ سے اتنی محبت ہے کہ اب تیری امت پر عذاب آسمانی نہیں آئے گا. ورنہ جیسے مسلمان کے حالات ہے, آسمان سے پتھر برس جاتے, آسمان سے آگ برس جاتی. یہ مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے جو اللہ نے روک رکھا ہے, ورنہ ہلاک ہو جاتے تباہ و برباد. بے شک حق ہے, بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حقیقت بات تو یہ ہے, حقیقت بات یہ ہے
کہ اگر مسلمان کے بچوں کو کھڑا کر لیا جائے جو اس وقت میں اپنے وضو قطع کے ساتھ ہیں، اور 10 لڑکوں کو انہیں جو غیر مسلم ہے، جو نبی کے نہیں ہیں، اللہ کے نہیں ہیں، انہیں کھڑا کر لیا جائے، پہچان نہیں ہوتی یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ حقیقت بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو مسلمان کے بچوں کے حالات دیکھو، ٹی شرٹ لا رہا تو وہ جس پہ چیل چھپ رہی ہے، کیپ لا رہا تو وہ جس پہ پوما کا کتا چھپ رہا ہے۔ اے دوست، کپڑا بولا، جس کپڑے پہ تصویر ہوتی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تجھے کس نے بتا دیا؟ یہ مجھے بتا تو صحیح۔ تو حسین کا عاشق تھا، تو حسن کا عاشق تھا۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے اللہ اکبر آج ہم پہ ہنسا جا رہا ہے۔ قوم کا ایک نوجوان اللہ اکبر راستے سے بھٹکتا ہے، عزتیں ہماری خراب ہوتی ہے، مذاقیں ہماری بنتی ہے۔ ایک بچی اللہ اکبر جب مرتد ہوتی ہے تو پورے قوم سماج کی خدا کی قسم نظریں نیچی ہو جاتی ہے، نظریں بھیگ جاتی ہے۔ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں معلوم ہے اللہ اکبر اس نماز سے دور کرنے سے، اللہ کے ذکر سے جب سے تم دور ہوئے ہو، اللہ کا ذکر جب سے تم نے دلوں سے دور کیا، مصطفیٰ کی محبتوں کو تم نے دور کیا، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں تم نے سیدہ فاطمہ کا کلچر نہ دیا، تمہاری بچی مندروں میں گئی، تمہاری بچی ہے اللہ اکبر وہ کنجیر کا گوشت کھانے والے اللہ اکبر ان کے چہروں پہ چہرے رکھ دیے گئے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کا حساب کون دے گا؟ اس کا قیامت میں جواب کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ ابھی 31 مئی 31 اگست کے مطلب یہ کہ خبر ہے اللہ اکبر باقرگنج کے اندر جہاں میرے تاج الشریعہ کے بھائی منانی میاں مدرسہ چلاتے ہیں، ایک راہل کے ساتھ چلی گئی، 6-7 مہینے اس نے رکھا، بعد میں جب تک اس کا دل بھر گیا اس نے مار کے واپس کر دیا۔ اس کا باپ جنازہ لے کے گھر پہ آ گیا، اس کو ملایا دھلایا، امام صاحب سے کہا نماز جنازہ پڑھا دو، کہا یہ کفر میں مری ہے، اس کی ہم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ مسئلہ منظر اسلام گیا جو میرے رضا کا قائم شدہ ہے، خدا کی قسم وہاں سے بھی یہی فتویٰ آیا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھنے والی فاطمہ کی کنی خدا کی قسم غیر مسلم کے ہاتھ پہ جا کے مر گئی، جیسے بھی سے گڈھا کھود دفنا دیا گیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر اس میں بھی کہیں نہ کہیں تمہاری کمی ہے۔ اور راتوں میں اسپتال میں ڈیوٹی کوئی 2000 میں کر رہی ہے، کوئی 5000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے، کوئی 10,000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے۔ اب دھان کی فصل ہے، جب لگ رہی تھی تو مسلمان کی بچیاں غیروں کے سامنے کہتی ہے ہمیں ٹھیکہ دو، ہم ٹھیکیدار ہیں، 1000 روپے ٹھیکہ، 900 روپے ٹھیکہ، ہمیں ٹھیکہ دو۔ خدا کی قسم بچیاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم ان بچیوں کو جنگلوں میں جا کے بھیجو، بچیاں اس لیے نہیں تھی اللہ اکبر ان کو تو مارا جاتا تھا، ان کی عزت نتی مقام نہ تھا، ان کے قدموں میں جنت میرے مصطفیٰ نے آ کے دی، ان کا مقام مصطفیٰ نے دیا۔ خدا کی قسم میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچی کی تنخواہ 7,000، ایک بچی کی تنخواہ 10,000، 1 لاکھ کا موبائل چلائے، 1.25 لاکھ کا الٹرا آئی فون چلائے، 50 ہزار کے سونے ہیرے کی انگوٹھی پہنے، اللہ اکبر باپ نہیں پوچھتا، باپ کبھی نہیں رسالت سید نعیم میاں صاحب قبلہ، شاعر اسلام سید نعیم میاں صاحب قبلہ آل رسول ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے۔ باپ کبھی نہیں پوچھتا اے بیٹی یہ تو بتا، عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا، ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے، اولاد رسول اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ ہمارا کامیاب ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر تمہیں معلوم ہے جب یہودی مکے سے جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے، ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں بھروسہ ہے تو آپ پہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ خاتم النبیین ہے، اللہ اکبر آپ جیسی صداقت کسی میں نہیں، آپ جیسی امانت کسی میں نہیں، کہاں جاتے ہو کدھر جاتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح۔ خدا کی قسم آپ دنیا کہتی حالات کیسے بدلیں گے، آپ دنیا کہتی حالات کیسے بدلیں گے، وہ شرابی امام کہے تو کیا کہے، مسجد میں لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے پد کو لے کے آتے ہیں، اگر نشے پہ بولے تو ایک آدھا نشیڑی بھی ہوتا ہے، اگر زکاة پہ بولے تو 2-4 زکاة دینے والے بھی نہیں ہوتے، اگر عیاشیوں پہ بولے تو 2-4 وہ بھی ہوتے ہیں، اگر ماحول کے اوپر بولا جائے تو پھر تمہاری امیری گنائی جائے، پھر تمہارے کہنے سے تقریر کی جائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہی وجہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زیر ہے، ورنہ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو مسلمان
اگر 313 ہوئے ادھر ہزاروں ہوئے، جنگ خیبر اٹھا لو، صحابہ کرام 1600 تھے، وہ 10,000 کی تعداد میں تھے، مگر خدا کی قسم دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا، اللہ کا خوف تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب راستے میں گیٹ ڈال دیا، ہم سے 40 لوگوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، مولا کائنات نے اس طرح سے پکڑ کے ڈھال بنا دیا۔ خدا کی قسم یہ طاقتیں کہاں سے ملی، یہ رفعتیں کہاں سے ملی، یہ عزتیں کہاں سے ملی، یہ مصطفیٰ کے در سے ملی، اللہ کے سجدوں سے ملی۔ مسلمان اگر عزت چاہتا ہے، مسلمان اپنی بقا چاہتا ہے، تو سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اس بولی میں آ جا جس میں مفتی اعظم کے والد کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے ہیں نشہ کر کے، شراب پی کے۔ مسلمان کا لڑکا دلی میں کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو پہلے بیئر پی رہا ہے۔ یہ ہمارے اصول تھے۔ یہ بچے، یہ ججرا سارے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے فوٹو دے دو، تصویر میں پہچان لیں گے یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں ہے۔ ان بچوں کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے فوٹو دیکھ رہے، وہ جو کچریوں میں نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے فوٹو، انہیں دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں۔ ان سے یہ نہیں بتایا جائے گا امام اعظم کون ہے۔ کیوں؟ اب وہ مائیں پیدا نہیں ہو پا رہی، اب وہ مائیں خدا کی قسم سیریل دیکھ رہی ہیں، بمبئی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان بچوں کو یہ تک نہیں پتا امام کون ہے، انہیں یہ نہیں پتا نبی کون ہے، انہیں یہ نہیں پتا نبی کے والدین کون ہے، انہیں یہ نہیں پتا نبی کی بیٹیاں کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی گود سے ملتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے، خدا کی قسم میں آج بھی کہتا ہوں، اگر غوث نہ صحیح، اگر خواجہ نہ صحیح، اگر صابر نہ صحیح، نظام الدین نہ صحیح، مگر ان کے غلاموں کے غلام آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے ماں قرآن پڑھنے والی ہو جا، تب لگائے جب وضو کر کے قرآن پڑھ لے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لے۔ جب یہ آتا غوث اعظم کی ماں خدا کی قسم انہوں نے کی، پڑھنے کے لیے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سيقول السفهاء تلك الرسل لن تنالوا البر والمحسنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، سبحان الذي يسرى، بیٹے پڑھنے آیا ہے، پڑھانے آیا ہے، تو غوث اعظم بولے، ولیوں کے سردار بولے، حضور پڑھنے آیا ہوں، کہاں سے اتنا پڑھ لیا؟ کہ حضور جب تک میری والدہ کان کو ہاتھ نہ لگاتی تھی تب تک 15 پارے نہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ 40 سال نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر کی، تم 40 دن پڑھ کے دکھا دو وضو کے ساتھ، الگ الگ وضو سے پڑھ کے دکھا دو۔ حقیقت بتا رہا ہوں، ان بچوں کی زندگیاں، اگر ان بچوں کی زندگیاں سدھری ہوتی نا، جلسے میں بیٹھنے کا آداب پتا ہوتا۔ ارے کس مقرر کو بلا لیا کہ اس طرح سے ڈانٹ رہا ہے؟ میں ڈانٹ نہیں رہا۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے ڈاکٹر جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو، ڈاکٹر سڑ گیا، ڈاکٹر اس میں چیرا لگاتا ہے، مطلب یہ کہ فاسد مادوں کو نکالتا ہے، بالکل صاف کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے، پھر اس پر مرہم رکھ کے اللہ اکبر اس لیے رکھتا ہے تاکہ جلدی سے زخم ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میری باتوں کو برا نہ لگے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں حقیقت بات ہے سید صاحب، اگر امام گھروں گھروں فاتح دینے نہیں جائے، آج کل کے مسلمان کے بچے بھوکے سو جائیں گے۔ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ فاتح تک پڑھ سکتے۔ کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ ہمارے ابا اماں جب ہم بچپن میں تھے ہم نے دیکھا تسبیح ٹنگا ہوئی تھی، ہماری دادی تسبیح پڑھے کرتی تھی، ہمارے ابا کے سر پہ ہم نے ٹوپی دیکھی تھی، ہمارے یہ دیکھا کہ جب جمعرات آتی تھی تو جمعرات کے دن گوشت آتا تھا۔ اسلام کے مسلمان ایسے بھی بہت سارے ہیں، نمازوں سے دور ہٹ گئے، علماء سے دور ہٹ گئے، مدرسین سے دور ہٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کا حال کیا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ سیک چلی جیسے کافر کو بلا کے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے دیتی ہے۔ مسلمانوں کے حالات یہ، اللہ کے ولیوں نے نیک راستے دکھائے، سیدھے راستے دکھائے، جنت کے راستے بتائے، اور آج کل کے مجابر، آج کل کی پبلک، کبھی چھوٹا بچہ، کبھی بڑا بچہ، کبھی شیخ چلی، کبھی کافر، کبھی کوئی بلا کے 1.5 لاکھ روپے نذرانہ دے کے۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کا کیسے حساب نہ ہوگا جو 24 گھنٹے تمہارے مسلوں پہ رہے، تمہاری ظہر عصر نماز عشاء مغرب سب پڑھائے، تمہارے بچوں کی ڈوریاں، تمہارے جانوروں کی ڈوریاں، تمہارے قبرستان میں جا کے تمہارے اماں ابا کی قبر پہ جا کے فاتح دنیا کی فاتح کرے، اسے
7,000 7,500 8,000 اس پہ بھی اللہ اکبر رہنے نہیں دیتے, اس پہ بھی جملے نکالے جاتے ہو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, مقرر آتا تقریر کرنے دین کا کام ہے, شاعر آتا ہے نعت پڑھنے کلام پڑھنے دین کا کام ہے, نقیب جلسہ آتے ہیں نظامت کرنے دین کا کام ہے. مگر یاد رکھ لینا, شاید جتنی محنت تیری مسجد کا امام کر رہا ہے اتنی محنت اس دور میں کوئی نہیں کر رہا. جتنی محنت تیرے مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے بیٹے اٹھ, یاسین والقرآن الحکیم, بیٹے اٹھ پچھلا پارا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کبھی سبق کا پارا کبھی پچھلا پارا. ہم تو اپنے اپنے بچوں کو گوشت کھلا کھلا کے جسم پالتے ہیں, جسم کا پالنا کمال نہیں ہے, کمال تو تب ہے جب روح کو پال دو. یہ جسم نہیں ہے, روح کو پالتے ہیں. تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن, تمہارے بچوں کے سینے میں اللہ کا خوف, رسول اللہ کا عشق, اہل بیت کا عشق, صحابہ کا جان پلاتے ہیں. خدا کی قسم قیامت میں سوال جسم سے نہیں ہوگا, قبر میں سوال تمہاری روح سے ہوگا. تمہاری روحوں کو پالتے ہیں, تمہاری تازکیوں کو پالتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. میں تو ہر جگہ کہتا ہوں, جب شیخ چلی جیسے کافر کو یہ قوم 1.5 لاکھ روپے دے سکتی ہے تو پھر میرے علماء کو بھی دے, مقرروں کو بھی دے, شاعروں کو بھی دے, نقیب جلسہ کو بھی دے, اپنے اماموں کو بھی. یہ تھوڑی کہ امام نے سب کی تاریخیں لے لی, سب کو نظرانے ہو گئے جب امام کی بات آئے یہ تو ہمارے گاؤں کے, چلو کوئی بات نہیں امام صاحب 500 روپے لے لیں. غلط, بالکل غلط. ہم نے وہ محنتیں نہیں کی جو اس امام نے کی. فون کیا, اللہ اکبر, عزیزان ملت اسلامیہ بار بار فون کر رہے ہیں, حضرت کہاں آ گئے, ہاتھ دھلوانے, کھانے کھلانے ہیں. کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن, لاسٹ میں جا کے جس امام کو دیکھا تو امام کو کبھی 200 روپے, کبھی 500 روپے, کبھی 1000 روپے, اور دوسروں کو 10,000 20,000. میں کہتا ہوں 40 بھی دو, 50 بھی دو. جب یہ قوم سیکچولی جیسے کافر کو دے سکتی ہے تو ہم تو نائب رسول ہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, گناہگار ہی صحیح, مگر اللہ کا ذکر تو سنا رہے ہیں, اللہ کا پیغام تو سنا رہے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کا ذکر تو کر رہے ہیں, صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہیں, غوث کا ذکر تو کر رہے ہیں, خواجہ کا ذکر تو کر رہے ہیں. وہ ہمارے پیر کی دھول کے کروڑوں حصے کے قابل تک نہیں. میں تم سے کہتا ہوں اگر آپ بھی اپنی عزتیں بچانے چاہتے ہو تو اپنے علماء کے قدموں میں آ جاؤ اور یہ کہہ دو ہم گناہگار قدموں میں لے لو, ہمیں نیک بنا دو, تاکہ جب اللہ رسول کا سامنا ہو تو ہم چہرہ دکھا سکے, ہم چہرہ نیچے نہ ڈال سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. جو کم سے کم اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کر سکے. ہاں, جسے دیکھو بس دنیا ترقی کر جا, کوئی اپنے ابا کی پلاٹنگ میں دلالی مار رہا, کوئی بھائیے کی میں مار رہا ہے, کوئی کسی کی چڑی کاٹ کے لا رہا ہے, کسی کا باجرہ کاٹ کے لا رہا ہے, کوئی کسی کے ٹونا جادو کرا رہا ہے, اپنے میڑ پہ پیڑے تو تیزاب ڈال دیا, رات میں دانتی لے گیا تو کاٹ دیا. کیوں بھائی, کیوں؟ بتا تو صحیح کیوں؟ حسد ہو رہا ہے تجھے, جلن ہو رہا ہے تجھے. اللہ جسے بڑھاتا پوری دنیا بھی مل کے روکے تو رک نہیں سکتا وہ بندہ. جسے اللہ بڑھا دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے بڑھا دے پوری دنیا روکے نہیں رک سکتا, اور اللہ جسے گرا دے پوری دنیا کسی کو اٹھانے میں لگ جائے, خدا کی قسم کوئی اٹھا نہیں سکتا. جسے اللہ گرا دے یاد رکھ لینا اٹھتے وہ ہیں جو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اٹھتے وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. سمجھ میں, ہاں, آج انہی کے نام ذکر ہیں. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, بس وقت میرا مکمل ہو گیا. میرے بعد بہت اچھی آپ کو تقریر سننی ہے. میں کہتا ہوں جگہ جگہ عشق یہ دکھلا دو کہ ہاں آج بھی محمد کے چاہنے والے. یہ کچھ کہہ دیتے, انہیں پتا تھا اس دور میں کہ مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا, مر سکتا, اپنے مصطفیٰ کے عشق سے نہیں جا سکتا. خدا کی قسم تب حضور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مارے ان کی حالت خراب ہوتی تھی,
انہیں پتہ تھا حضرت عمر کے بارے میں، انہیں پتہ تھا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. آج انہیں پتہ لگ گیا حضرات کہ مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ شراب پیتا ہے، مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ نشہ کرتا ہے، مسلمان ہمارے ساتھ بیٹھ کے نمازیں چھوڑتا ہے. تو انہوں نے تمہارے دین پہ حملے کرنے شروع کر دیے، تمہاری مسجدوں کو مسمار کیا، تمہارے مدرسوں کو مسمار کیا. ورنہ خدا کی قسم یہ کیا ایک نبی کا عاشق اگر مدینے میں نعرہ لگا دے تو ملک شام کانپتا تھا. ہاں تاریخیں ہیں، مگر کیا مسلمان کے چہرے سے کبھی یہ لگتا ہی نہیں کہ یار اس کے چہرے سے عشق جھلکے. کبھی کھینی، کبھی گینی، کبھی گٹکا، کبھی سگریٹ، کبھی یہ نشہ، کبھی وہ نشہ. کبھی چہرے یوں کر لیے، بجھ گئے چہرے، چہروں پہ نور تو تب آ گا جب نماز پڑھو. یار اللہ کا ذکر ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون تب ملتا ہے جب اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. ان چہروں پہ نور تب آئے گا. اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا اور تمہارے چہرے بنائے تو ہم نے بنائے، بہتر سے بہتر بنائے. میرے علاوہ چہروں کو کوئی نہیں بناتا. ان چہروں کو نور سے مزین کرنا ہے تو اب ٹوپوں سے نہیں، ان چہروں کو روشن کرو سجدوں سے، ان چہروں کو روشن کرو نماز سے، ان چہروں کو روشن کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. اپنے اندر سرکار کی محبت پیدا کرو. ان کے بس کی بات نہیں ہے جو کچھ کہہ سکے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان تم نماز سے دور ہو گئے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور ہو گئے. بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ان بچوں کو نمازیں سکھاؤ، انہیں مدرسے بھیجو. لاکھ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے مدرسہ آنا ضروری ہے. لاکھ کروڑ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے میرے اساتذہ جو مدرسے میں رہتے ہیں، خون جگر پلاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ کے ادب ملے گا. ڈگریاں تمہیں یونیورسٹی دے دے گی لیکن ادب اگر کوئی دے گا تو وہ مصطفیٰ کا قرآن دے گا، مصطفیٰ کی حدیث. ادب سیکھنا ہو تو علماء کے پاس آؤ. یہ وہ علماء ہیں اگر تم ان کے پاس آ گئے، ایک لوٹا بھی بھر کے تم نے عزت سے ادب کے ساتھ دے دیا، خدا کی قسم ایک لوٹا پانی وضو کا وہ بھی تمہیں کل قیامت میں خدا کی قسم جنت سبحان اللہ کھینچ کے لے جائے گا. اپنے عالموں سے محبت کرو، اپنے مدرسے کے مدرسین سے محبت کرو، اپنے خطبہ سے محبت کرو، شورا حضرات سے محبت کرو. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء بڑی محنتیں کر رہے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا سبھی کو بولتے ہوئے، ہمارے سید صاحب بیٹھے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں، ہر مقرر کے، ہر شاعر کے